سونے والوں کو جگا دے شیر کے اعجاز سے، ہر من باطل جلا دے شعلہ آواز سے۔ اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ساقی نامہ، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ ایک خط ہے جو ساقی کے نام تحریر کیا گیا ہے۔ اس نظم میں اقبال نے ایک ایسے بندہ مسلم کا نقشہ پیش کیا ہے جو اغیار کی غلامی کی وجہ سے ذلت و خواری کی تصویر بنا ہوا ہے، جو خود سے نہ آشنا ہو کے نظریاتی اور عملی گمراہیوں میں مبتلا ہو چکا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا دعوے دار بھی ہے اور اللہ کی مدد اور ہدایت کا متلاشی بھی ہے۔ اس نظم میں اقبال نے اللہ تعالیٰ کو ساقی کہا ہے جو کہ کھلانے اور پلانے والا ہے۔ نظریہ توحید کو شراب، عشق و شوق کو مستی اور ساقی کو بندہ مسلم کی طرف سے ایک عرضی پیش کی ہے جس میں ایسی نظریاتی شراب کا سوال کیا ہے کہ جسے پی کر عقل و دل پر پڑے ہوئے پردے ہٹ جائیں، اس کائنات اور زندگی کے نقطۂ آغاز کا پتہ چلے، دنیاوی زندگی کی حقیقت آشکار ہو جائے، موت کا معمہ حل ہو، خودی کی تفصیلات حاصل ہوں، دنیا کی حیثیت کے بارے میں معلومات ہوں اور قوموں کے عروج و زوال کی وجوہات کے راز کھل جائیں۔ ساقی نے بڑی توجہ سے عرضی سنی اور تمام سوالات کے تسلی بخش جوابات دیے۔ اپنی درخواست پیش کرنے کے لیے اقبال نے ایک خاص فطری ماحول اور خوبصورت پس منظر بنایا ہے جو کہ انتہائی دلکش ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ ہوا خیمہ زن کاروان بہار، ارم بن گیا دامنے کو حصار، گلو نرگس و سوسن و نسترن، شہید ازل لالہ خون کفن، جہاں چھپ گیا پردہ رنگ میں، لہو کی ہے گردش رگے سنگ میں، فضا نیلی نیلی ہوا میں سرور، ٹھہرتے نہیں آشیاں میں طیور، وجوہ کوہستاں اچھلتی ہوئی، اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی، اچھلتی پھسلتی سنبھلتی ہوئی، بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی، رکے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ، پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے یہ، ذرا دیکھ ایسا کیے لالہ فام، سناتی ہے یہ زندگی کا پیام، پلا دے مجھے وہ میں پردہ سوز، کہ آتی نہیں فصل گل روز روز، وہ میں جس سے روشن ضمیر حیات، وہ میں جس سے ہے مستی کائنات، وہ میں جس میں ہے سوز و ساز ازل، وہ میں جس سے کھلتا ہے راز ازل، اٹھا سا کیا پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے، ہوا خیمہ زن کاروان بہار، ارم بن گیا دامن کوثار۔ ہمارے علاقے کے پہاڑ کے دامن سے گزرتے ہوئے بہار کے قافلے نے پڑاؤ ڈال کر اپنے خیمے نصب کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے دامن کوثار میں جنت جیسا سما پیدا ہو گیا ہے اور زمین کا یہ ٹکڑا انتہائی حسین و جمیل منظر پیش کر رہا ہے۔ گلو نرگس و سوسن و نسترن، شہید ازل لالہ خونی کفن۔ موسم بہار کو خوش آمدید کہنے کے لیے مختلف اقسام کے پھول کھل اٹھے ہیں جن میں نرگس، سوسن اور نسترن نمایاں ہیں، اور روز ازل کا شہید لالہ بھی اپنے سرخ رنگ کے کفن کی پوری آب و تاب کے ساتھ کھلا ہوا ہے۔ جہاں چھپ گیا پردہ رنگ میں، لہو کی ہے گردش رگے سنگ میں۔ اس بہار کے آنے کی خوشی میں زمین نے بھی اپنے سارے رنگ بکھیر دیے ہیں اور اودے اودے، پیلے پیلے، نیلے نیلے اور بے شمار رنگوں کا پردہ اوڑھ لیا ہے، جبکہ پہاڑوں کے پتھروں کی باریک رگوں میں بھی زندگی کے آثار نمایاں نظر آ رہے ہیں، گویا کہ ان کی رگوں میں بھی زندگی کا خون گردش کر رہا ہے۔ فضا نیلی نیلی ہوا میں سرور، ٹھہرتے نہیں آشیاں میں طیور۔ آسمان بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے، اس نے فضاؤں میں نیل بکھیر دیا ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی خوشی سے چل رہی ہے، جس میں پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو نے ماحول پرسرور بنا دیا ہے، اور پرندے اپنے گھونسلوں میں رکنے کی بجائے کھلی فضاؤں میں اڑ کر بہار کا استقبال کرنے میں مصروف ہیں، خوشی سے چہچہا کر
بہار کو سپاس نامہ پیش کر رہے ہیں اور اپنی مستی میں آسمان کی بلندیوں کو چھونا چاہ رہے ہیں۔ وجوہ کوہستہ اچھلتی ہوئی، اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی، ایک ندی جس کا کام کھیتوں کو پانی دے کر جانداروں کے لیے پھل، اناج اور خوراک پیدا کرنا ہے، وہ بھی بہار کی آمد سے بہت خوش ہے اور استقبال کرنے کے لیے اونچے پہاڑ کی بلندی کے کسی چشمے سے ابل کر نکل رہی ہے، چٹانوں سے اٹکھیلیاں کر رہی ہے، کہیں لچک کھا کر مڑ جاتی ہے اور کبھی اپنی جگہ سے سرک جاتی ہے، اچھلتی پھسلتی سنبھلتی ہوئی، بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی، چھوٹی موٹی رکاوٹ پر سے اچھل کر، ڈھلانوں پر سے پھسل کر، پھر ذرا سنبھل کر، راستے کے حساب سے پیچ و خم کھا کر اپنی منزل کی طرف جوش و خروش سے رواں دواں ہے۔ رکے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ، پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے یہ۔ اگر کوئی بڑا پتھر یا چٹان اسے روکنے کی کوشش کرے تو اس کو پھاڑ کے اپنا راستہ بنا لیتی ہے، اور اگر کوئی پہاڑ اس کی طاقت کو آزمانے کے لیے اس کا راستہ روکے تو اس میں بھی شگاف ڈال کر آگے بڑھ جاتی ہے اور اپنی روانی سے کبھی دستبردار نہیں ہوتی۔ ذرا دیکھ ایسا کیے لالا فام، سناتی ہے یہ زندگی کا پیام۔ اے اللہ، اے میرے ساقی لالا فام، ذرا دیکھ تو صحیح یہ بہار کا موسم، یہ سرسبز پہاڑ، یہ رنگ برنگے کھلے ہوئے پھول، یہ پرسکون ماحول، یہ نیلی نیلی فضائیں، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، یہ اڑتے چہچہاتے پرندے اور یہ بل کھاتی ہوئی ندی، سب مل کر ایک جاندار اور شاندار زندگی کا پیغام دے رہے ہیں۔ پلا دے مجھے وہ مائے پردہ سوز کہ آتی نہیں فصل گل روز روز۔ جب کہ میری حالت نازک ہے، میں قریب المرگ اور پجمردہ ہوں، اے ساقی مجھ پہ رحم فرما، مجھے وہ شراب پلا دے جو کہ مجھ میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑا دے اور میری ہمت، جمع مردی، عقل، علم، عمل اور تحقیق پر پڑے ہوئے پردوں کو جلا کر راکھ کر دے، کیونکہ ایسی بھرپور بہار کا موسم روز روز تو نہیں آتا۔ جب ہر چیز پر بہار آ گئی ہے تو میں کیوں خزاں رسیدہ رہوں، میری زندگی میں بھی رنگ بکھر جائیں، مجھے بھی طاقت اور جوانی میسر ہو، میں بھی کھیلوں کودوں، مجھے بھی خوشحالی ملے، مجھے بھی عزت و وقار ملے، میرا بھی سر بلند ہو اور مجھے بھی امن اور سلامتی میسر ہو۔ وہ میں جس سے روشن ضمیر حیات، وہ میں جس سے ہے مستی کائنات۔ اے ساقی مجھے وہ میں پلا دے جس سے میری زندگی کی حقیقت جو اندھیروں میں گم ہو گئی ہے وہ روشن ہو جائے اور اس کائنات کی روانی دوانی میری سمجھ میں آ جائے۔ اے رب جلیل، آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق، رات اور دن کا فرق، سمندر میں کشتیوں اور جہازوں کا چلنا، آسمان سے بارش کا برسنا جو مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، جانوروں کا زمین میں پھیل جانا، ہواؤں کا چلنا اور بادلوں کا آسمان و زمین کے درمیان معلق ہونا، یہ تیری نشانیاں میری سمجھ میں بھی آ جائیں۔ وہ میں جس سے ہے سوز و ساز ازل، وہ میں جس سے کھلتا ہے راز ازل۔ اے اللہ، مجھے ایسی میں پلا دے کہ جس کے پینے سے ازل کے ساز کن فیکون کی حقیقت سمجھ میں آ جائے اور میرے باپ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے قصے کی پوشیدہ باتوں کا پتہ چلے اور ازل کے راز یعنی روح کی تخلیق اور اس کی حقیقت پر پڑا ہوا پردہ ہٹ جائے۔ اٹھا سا کیا پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے۔ اے مولا، نظر کرم فرماتے ہوئے ان رازوں سے پردہ اٹھا کے مجھے میری حقیقت سے باخبر کر، تاکہ مجھ ناچیز کو ولولہ اور جوش ملے۔ میں جو خود کو ایک کمزور چڑیا سمجھ رہا ہوں اور اس دنیا میں بڑے بڑے شہباز اور شکاری مجھے دبوچ لینے کے لیے اور کھا جانے کے لیے گھات لگائے بیٹھے ہیں، میری التجا یہ ہے کہ مجھے میری طاقت اور عظمت لوٹا دے جس سے میں خود کو مضبوط کروں اور مجھے بڑے بڑے شہبازوں اور بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرانے اور لڑنے کا حوصلہ، جذبہ اور ولولہ مل جائے۔ اگلے بند میں اقبال نے دنیا کے موجودہ حالات اور مسلمانوں کی ابتری کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔
ساقی نامہ کے پہلے بند میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے ایک خوبصورت پس منظر میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کی ہیں، جبکہ دوسرے بند میں یورپ کی ہندوستان اور چین سے دھوکہ دہی اور ظالمانہ لوٹ مار کا سلسلہ واضح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور امت مسلمہ کی معاشرتی، ذہنی اور مذہبی پستی کا اعتراف کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، ہوا اس طرح فاش راز فرنگ کہ حیرت میں ہے شیشہ باز فرنگ، پرانی سیاست گری خوار ہے، زمین میر و سلطان سے بیزار ہے، گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کر مداری گیا، گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے، دلے تور سینہ و فاراں دو نیم، تجلی کا پھر منتظر ہے کلیم، مسلمہ ہے توحید میں گرم جوش، مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش، تمدن تصوف شریعت کلام، بتان عجم کے پجاری تمام، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب، بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا، وہ صوفی کہ تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا حمیت میں فرد، عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے۔ دنیا میں قوموں کے جنگ کرنے کے انداز بدل چکے ہیں، ہر میدان میں دھوکہ دہی ہو رہی ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کاروبار کا راگ الاپتی ہوئی ہندوستان میں آئی تھی، لیکن اپنی مکاری کے ذریعے اسلحہ اور فوجی ساز و سامان ساحلوں پر جمع کرتی رہی۔ بالآخر اس نے چالاکی اور عیاری سے پورے ہندوستان کو اپنا غلام بنا لیا اور ایک عرصے تک اس خطے کی دولت لوٹتے رہے۔ انہوں نے راگ تو کاروبار کا الاپا تھا، مگر اس کے پردے میں فوج کشی کر کے طبلِ جنگ بجا دیا۔ ہوا اس طرح فاش راز فرنگ کہ حیرت میں ہے شیشہ باز فرنگ۔ فرنگیوں کے بنائے ہوئے سیاسی نظام کی آڑ میں سیکولرزم، معاشی نظام کے پردے میں سرمایہ داری اور بینکنگ، سماجی نظام کے حقوق نسواں کی اوٹ میں فیشن اینڈ کاسمیٹکس انڈسٹری کے ذریعے سے جو لوٹ مار ہو رہی ہے، ان سب کے راز اب فاش ہو چکے ہیں، اور خود یورپی عوام اور باقی دنیا کو ان کی ایکسپلائٹیشن کی سمجھ آ گئی ہے۔ اس تہذیب کی چمک کا ملمہ اتر جانے کے بعد فرنگی کا شعبدہ باز بھی حیران ہو گیا ہے، مگر اس کی لوٹ مار کا سلسلہ ابھی رکا نہیں ہے۔ پرانی سیاست گری خوار ہے، زمیں میر و سلطان سے بیزار ہے۔ مغربی تہذیب و تمدن کی یلغار کے نتیجے میں پرانے سیاسی نظام دم توڑ رہے ہیں، روایتی طرز حکومت اور ملکی انتظام چلانے کے طریقے بدل گئے ہیں، اور جمہوریت کا دور دورہ ہے۔ اہل زمین بادشاہت اور امارت سے ناخوش ہو کر انہیں ختم کر کے عوامی حاکمیت کے نعرے لگا رہے ہیں۔ گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کر مداری گیا۔ سرمایہ داری ایسا معاشی نظام ہے کہ جس میں پیداوار اور تقسیم دولت کے ذرائع حکومت کی بجائے سرمایہ داروں کے قبضہ و اختیار میں ہوتے ہیں۔ یہ سرمایہ داری نظام سود کے بینکنگ سسٹم کے بل بوتے پر پروان چڑھتا ہے، اور سود کا پورا بوجھ اشیاء کی قیمتوں میں شامل کر کے غریب عوام پر ڈال دیا جاتا ہے۔ سودی نظام کے ذریعے افراط زر ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں بے روزگاری پیدا ہوتی ہے، اور یہ شیطانی چکر چلتا رہتا ہے۔ یعنی سرمایہ داری ایسا نظام ہے کہ جس کے ذریعے عوام شدید محنت کر کے جینے پر مجبور ہیں، اور ان کی خون پسینے کی کمائی کا بڑا حصہ غیر محسوس طریقے سے سرمایہ داروں اور سود خوروں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے، اور اسی پیسے کے بل بوتے پر وہی سرمایہ دار الیکشن جیت کر ایوان حکومت میں آ جاتے ہیں اور قانون سازی کا اختیار بھی اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ اقبال کے مطابق بدترین ظلم کا یہ نظام زیادہ عرصہ چلنے والا نہیں ہے۔ گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے۔ 19ویں صدی تک کاروبار بارٹر سسٹم کی بنیاد پر ہوتا تھا۔ چین کا یہ اصول تھا کہ وہ بین الاقوامی تجارت چاندی کے بدلے کرتے تھے۔ اس اصول سے یورپ میں چاندی ختم ہونے لگی۔
آہستہ آہستہ یورپ نے انہیں قائل کیا کہ وہ چاندی کی بجائے کسی اور جنس یعنی کپاس، چائے، چاول یا گندم میں لین دین کر لیا کریں۔ پھر زیادہ تر تجارت میں یورپ چائے کے بدلے چین سے ریشم، جڑی بوٹیاں اور مسالہ جات لیتا رہا۔ پھر یورپ نے مکاری سے چائے میں افیون ملا کر بھیجنا شروع کر دی، جس کا چین کو پتہ نہ چل سکا۔ اس طرح سارا چین افیون ملی چائے پینے سے نشے کا عادی ہو گیا۔ جب افیون ملی چائے کی طلب میں اضافہ ہونے لگا تو یورپ نے اس کی قدر کو بڑھا دیا اور اس کے بدلے چین سے زیادہ مال لینے لگا۔ یوں لالچی یورپ نے اپنے مفادات کی خاطر یہ ظلم کیا کہ چینیوں کو تقریباً 100 سال تک افیون کھلا کر نشے میں سلائے رکھا۔ چین میں پچھلی صدی میں بیداری کی لہر پیدا ہوئی، جس کے نتیجے میں یورپ سے 2 بار بڑی جنگیں ہوئیں۔ تب کہیں یورپ سے چین نے جان چھڑائی۔ اقبال نے بیداری کی اس تحریک کو کوہ ہمالہ سے فکر و عمل کے نئے چشمے جاری ہونے سے تشبیہ دی ہے۔ دلے تو رسینہ و فاراں دو نیم، تجلی کا پھر منتظر ہے کلیم۔ اے اللہ، ان حالات میں ظالموں کے ہاتھوں ہم بے بس اور لاچار ہو گئے ہیں۔ تیری بارگاہ کے سوا کہاں جائیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور ہماری آہ و بقا کی وجہ سے کوہ طور سینہ اور کوہ فاران پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو ہیں، اور ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں تیری تجلی کی راہ دیکھ رہے ہیں کہ تیری ہدایت کی تجلی سے ہی اب یورپ سے ایسے آزادی حاصل کی جا سکے گی جیسے فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی۔ مسلمان ہے توحید میں گرم جوش، مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش۔ جبکہ ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ویسے تو ہم توحید کے علم بردار بن کر ہر میدان میں نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ ہم مسلمانوں نے اب تک ہندوانہ رسم و رواج کو نہیں چھوڑا۔ تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتان عجم کے پجاری تمام۔ اے میرے مالک، ہماری حالت یہ ہے، ہماری تمدنی اور سماجی زندگی میں، تزکیہ نفس کے طور طریقوں میں، قانون اور دستور میں اور علم کلام میں ہم سب ہندی، یونانی اور یورپی نظریات کی پیروی کرتے ہیں۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ اے رب، تیرے قرآن مجید کی حقیقت کی اصلیت اور روح بے معنی اور فضول خرافات میں کھو گئی ہے، اور قرآن سے ہدایت اور جذب عمل حاصل کرنے کی بجائے اس کو صرف حصول و ایصال ثواب کا ذریعہ اور تعویذ گنڈے کا طریقہ بنا لیا گیا ہے، جبکہ امت مسلمہ محکم احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر روایات کے بھنور میں گم ہو گئی ہے، جو تحقیق حق سے دور، سنی سنائی باتوں اور رسم و رواج پر مشتمل ہے۔ لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب۔ ہمارے خطباء و علماء کا کلام یوں تو عوام کو اپنا گرویدہ بناتا ہے اور دل موہ لیتا ہے، مگر اس کلام سے نہ ہی حق کی طلب کا شوق بیدار ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے لیے مر مٹنے کی آرزو ابھارنے والا فیض جاری ہوتا ہے۔ بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا۔ ہمارے واعظ کا بیان گفتگو، لہجے اور تلفظ کے لحاظ سے بہت صاف اور شستہ ہوتا ہے، اور اس میں زبان اور بولی کے تانے بانے کو سلجھانے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، مگر اس واعظ و نصیحت سے ملت میں اسلام کی سربلندی کے لیے اٹھ کھڑے ہونے والا کوئی جذبہ عمل بیدار نہیں ہوتا۔ وہ صوفی کہ تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا حمیت میں فرد۔ ہمارے صوفیہ اور اہل طریقت جو کہ کبھی حق پرستی میں مخلوق خدا کی دیکھ بھال اور رفع عام کا کام کرنے میں پیش ہوتے تھے، اور جو محبت کا درس دینے میں بے مثال بے نظیر مشہور تھے اور غیرت و حمیت کا علم بلند کرتے تھے، ان کا حال یہ ہے کہ عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا۔ وہ بھی عربی انداز فکر کو چھوڑ کر عجم کے غیر عرب، ہندی اور یونانی افکار کو اپنا چکے ہیں۔ اب یہ صرف راتوں کے راہب بن کر اپنی خانقاہوں میں گدی نشین ہو گئے ہیں، جبکہ دن کی شاہ سواری اور جوش جہاد ان کے میدان عمل سے خارج ہو چکا ہے۔ یہ سالک جو کبھی تیرے شوق کی راہ کے مسافر تھے، اب مقام نشین ہو کر رہ گئے ہیں اور مراتب اور مدارج کے چکروں میں پڑ گئے ہیں۔
بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر ہے۔ الغرض کہ ہم مسلمانوں کے دلوں سے تیرے محبت کی جوش کا شعلہ بجھ چکا ہے، نتیجتاً یہ امت ہدایت کی روشنی سے محروم ہو گئی ہے۔ اب یہ راکھ کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں ہے جس میں عشق کی کوئی چنگاری بھی موجود نہیں، اور یہ امت تاریکی کے سیاہ اور گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹک رہی ہے۔ اس نظم کے اگلے بند میں اقبال نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے ساقی نامہ کے دوسرے بند میں یورپ کی ہندوستان اور چین سے دھوکہ دہی اور لوٹ مار واضح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور امت مسلمہ کی ابتر حالت کا اعتراف کیا اور امت کی ترقی و سربلندی کے لیے دعائیں مانگیں۔ تیسرے بند میں بھی دنیاوی پستی اور ذلت سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں اور التجائیں کی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر اپنے غیر متزلزل یقین اور ایمان کا اظہار کیا ہے، اور یہی دولت ایمان و یقین پوری امت کے لیے طلب کی ہے۔ شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، ہری شاخ ملت تیرے نم سے ہے، نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے پھر وہی تیر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر، جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر، بتا مجھ کو اسرار مرگ و حیات، کہ تیری نگاہوں میں ہے کائنات، میرے دیدہ تر کی بے خوابیاں، میرے دل کی پوشیدہ بے تابیاں، میرے نالائے نیم شب کا نیاز، میری خلوت و انجمن کا گداز، امنگیں میری آرزوئیں میری، امیدیں میری جستجوئیں میری، میری فطرت آئینہ روزگار، غزالان افکار کا مرغزار، میرا دل میری رزم گاہ حیات، گمانوں کے لشکر یقین کا ثبات، یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے، شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا، اے رب ہمیں اب وہی لا الہ الا اللہ کی پرانی اور خالص شراب پلا، اور توحید کا وہی جام امت مسلمہ کے درمیان گردش میں لا، جو پیالہ اسلام کے ابتدائی دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں صحابہ کرام کو پلایا تھا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، وہ جام کہ جس کو پینے سے ہمیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ پر عطا ہوں جو صحابہ کرام کو عنایت ہوئے تھے، جس سے انہوں نے اڑان بھری تھی اور تیرے دین توحید کا سبق پوری دنیا میں پہنچا دیا تھا، اور ہماری مٹی کو بھی ایسا ہی جگنو بنا دے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں نے جگنو بن کر دینی اور دنیاوی علم کی روشنی سے پوری زمین کو منور کر دیا تھا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، جیسے عرب کے جوانوں کو عقل کی غلامی سے آزاد کر کے تو نے انہیں دنیا کا استاد بنا دیا تھا، ایسے ہی اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو باطل نظریات سے آزاد کر کے بوڑھوں کے لیے استاد بنا دے کہ وہ پیروں کے فرسودہ نظریات کو چھوڑ کر تیری توحید کے علمبردار ہوں اور بوڑھے ان کی پیروی کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ ہری شاخ ملت تیرے نم سے ہے، نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے۔ اے رب العزت، ملت اسلامیہ کے درخت کی شاخیں صرف توحید کے پانی سے ہری رہ سکتی ہیں، یہ شاخیں اب سوکھ رہی ہیں، اگر ان کو تیرے عشق کا پانی نہ ملا تو یہ درخت مر کے ختم ہو جائے گا۔ اے اللہ اس درخت کی آبیاری فرما، اس کے مردہ جسم میں اپنے عشق کی جان ڈال کر اس کو پھر ہرا بھرا کر دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ اے میرے رب ہمیں شیر مولا حضرت علی مرتضیٰ جیسا دل عطا فرما کہ ہم تیرے دین کی خاطر بڑی سے بڑی باطل طاقتوں سے ٹکرا جائیں، اور ہمیں حضرت ابوبکر صدیق جیسا سوز عطا فرما کہ ہم صرف اور صرف تیرے دین کی سربلندی کے لیے مشکل اور دلیرانہ فیصلے کر سکیں، جگر سے پھر وہی تیر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، عشق و مستی کا جو تیر
صحابہ کرام کے دلوں پر مار کے ان کے سینوں میں نور حق کی شمع روشن کی تھی، آج وہی تیر ہمارے جگر سے بھی پار کر دے کہ جس سے ہمارے دلوں میں تیری محبت پیدا ہو جائے اور ہمارے دل میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دنیا میں سر بلند کرنے کی آرزو بیدار ہو۔ تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر۔ اے مولا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تیرے آسمانوں کے ستارے ہیں، وہ ہمیشہ تابندہ رہیں۔ اے اللہ، ان ستاروں کی روشنی میں دوران شب جاگ کر تجھ سے لو لگانے والوں کو بھلائیاں عطا فرما۔ جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ اے اللہ، جوانوں کو دن رات محنت کی عادت عنایت فرما اور توفیق دے کہ وہ اپنے جگر کے خون کو جلا کر تیری امت کی عظمت کے لیے مشقت کریں۔ اس عظیم مقصد کے لیے جو عشق اور نظر مجھے عطا کی ہے، وہی عشق اور نظر میری قوم کے سب نوجوانوں کو بخش دے، تاکہ وہ بھی دل و جان سے تیرے دین کے پرچم کو تھام لیں اور یکسو ہو کر اسلام کی سربلندی کے دشوار اور عظیم مقصد کے لیے شب و روز انتھک اور شدید محنت کریں۔ میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر۔ اے مالک، امت مسلمہ کی کشتی حالات کے طوفانی موجوں کے بھنور میں پھنس کر ہنچکولے کھا رہی ہے۔ اگر یہ اس گرداب سے نہ نکل سکی تو یہ یہیں ڈوب جائے گی۔ اس ناؤ کو اس سیلاب کی گھمن گھیری سے نکال کر اپنی کھوئی ہوئی منزل کی طرف روانہ کر دے۔ بتا مجھ کو اسرار مرگ و حیات کہ تیری نگاہوں میں ہے کائنات۔ بہت ساری دعاؤں کے بعد اس شعر میں اقبال نے اللہ تعالیٰ سے دو علمی سوالات کیے ہیں کہ اے کائنات کے بھیدوں کو جاننے والے، مجھ کو زندگی کی حقیقت اور موت کا راز بتا دے۔ میرے دیدہ تر کی بے خوابیاں، میرے دل کی پوشیدہ بے تابیاں۔ رب کائنات کے حضور گڑ گڑانے کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اے رب، میں رات بھر جاگ کر روتا رہتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی کیونکہ میرے دل میں بہت ساری بے تابیاں چھپی ہوئی ہیں اور میں امت کے دکھ اور تکلیف کی وجہ سے بے قرار ہوتا اور تڑپتا رہتا ہوں۔ میرے نالائے نیم شب کا نیاز، میری خلوت و انجمن کا گداز۔ میں آدھی رات کو تیرے حضور فریاد، گریہ زاری اور آہ و بکا کرتا ہوں اور اپنی انکساری، عاجزی اور مسکینی محفل و تنہائی میں تیرے ہی سامنے بیان کرتا ہوں، اور ہر وقت کے غموں نے میرے قلب میں نرمی اور ملائمت پیدا کر دی ہے، جس سے میرا دل کمزور ہو رہا ہے۔ امنگیں میری، آرزوئیں میری، امیدیں میری، جستجوئیں میری۔ اس کے باوجود میں اپنے دل میں بہت ساری خواہشات، تمنائیں اور شوق چھپائے رکھتا ہوں اور ڈھیر ساری آرزوئیں پالتا رہتا ہوں، جن کے پورا ہونے کے لیے میں ہر دم تجھ سے منت و سماجت، التجا اور خوش آمد کرتا رہتا ہوں۔ اے اللہ، تجھ سے میری بہت سی امیدیں وابستہ ہیں، میں جن کی جستجو میں ہر وقت مگن رہتا ہوں۔ میری فطرت آئینہ روزگار، غزالان افکار کا مرغزار۔ میرا ذہن تیری فطرت کا آئینہ ہے، جس کے ہرے بھرے سبزہ میں تفکرات اور اندیشے ہرن کے شوخ و چنچل بچوں کی طرح ناز و انداز کی چال میں اٹکھیلیاں بھرتے پھرتے ہیں۔ میرا دل میری رزمگاہ حیات، گمانوں کے لشکر یقین کا ثبات۔ اے میرے پیارے رب، میرا دل ہی میری زندگی کا میدان جنگ بن گیا ہے، جس میں شکوک و شبہات کے بڑے بڑے لشکر مجھ پر حملہ آور ہیں، جن کی وجہ سے میں پریشانیوں میں مبتلا ہوں، مگر مجھے تیری ذات پر یقین کامل اور غیر متزلزل ایمان ہے کہ تو ضرور اس امت کو بھولا ہوا سبق یاد دلا دے گا۔ یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر۔ اے میرے ساقی، اے باری تعالیٰ، یہ ایمان و یقین ہی اس فقیر کی کل متاع ہے، اور میں اس یقین کے ثبات کی وجہ سے ہی غریبی میں دولت مند ہوں۔ میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے۔ اے رب العزت، میرے اس یقین و ایمان کی کل دولت کو مسلمانوں کے قافلے میں لٹا دے کہ اس دولت کا اصل ٹھکانہ مسلمانوں کا دل ہے۔ اقبال کی سب دعائیں ہی رقت آمیز اور جذبات انگیز ہیں، لیکن آخری دعا خاص طور پر قابل غور ہے کہ جس چیز کی آج سب سے زیادہ نوجوانوں کو ضرورت ہے، وہ ہے یقین و ایمان، جس کی کمی کی وجہ سے آج ہم ذلت و رسوائی کی تصویر بنے ہوئے ہیں
اور یقین و ایمان کی یہ دولت مل جانے سے ہی ہماری کایا پلٹ سکتی ہے۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، آمین یا رب العالمین۔ اگلا بند مناجات کی قبولیت کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ساقی نامہ نظم کا چوتھا بند دعاؤں کی قبولیت سے متعلق ہے۔ گویا کہ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے ساقی سے جو فرمائش کی، اس کے جواب میں جو پہلا جام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا وہ زندگی کی حقیقت پر پڑے ہوئے پردے چاک کر دینے والا ہے۔ انسان سب سے زیادہ زندگی کے بارے میں حساس ہوتا ہے اور موت سے ڈرتا ہے۔ یہ جان انسان کی جسم سے بے جا محبت اور موت کا خوف دور کر کے انسان کو ایک سکون بخش کیفیت سے ہمکنار کر دے گا۔ دمادم رواں ہے یم زندگی، ہر ایک شے سے پیدا رمے زندگی، اسی سے ہوئی ہے بدن کی نمود، کہ شعلے میں ہے پوشیدہ موج دود۔ گراں گرچہ ہے صحبت آب و گل، خوشائی اسے محنت آب و گل، یہ ثابت بھی ہے اور سیار بھی، عناصر کے پھندوں سے بیزار بھی، یہ وحدت ہے کثرت میں ہر دم اسیر، مگر ہر کہیں بے چگوں بے نظیر، یہ عالم یہ بت خانہ شش جہات، اسی نے تراشا ہے یہ سومنات، پسند اس کو تکرار کی خو نہیں، کہ تو میں نہیں اور میں تو نہیں، منو تو سے ہے انجمن آفریں، مگر عین محفل میں خلوت نشیں، چمک اس کی بجلی میں تارے میں ہے، یہ چاندی میں سونے میں پارے میں ہے، اسی کے بیاباں اسی کے ببول، اسی کے ہیں کانٹے اسی کے ہیں پھول، کہیں اس کی طاقت سے کوہسار چور، کہیں اس کے پھندے میں جبری لہور، کہیں جرہ شاہی سیماب رنگ، لہو سے چکوروں کے آلودہ چنگ، کبوتر کہیں آشیانے سے دور، پھڑکتا ہوا جال میں ناصبور۔ دمادم رواں ہے یم زندگی، ہر ایک شے سے پیدا رمے زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے زندگانی کے وجود کو ایک دریا کی طرح متواتر اور مسلسل جاری و ساری اور طاقتور بنایا ہے۔ زندگی کے اس بہاؤ میں کوئی رخنا یا رکاوٹ کبھی بھی نہیں آتی۔ یہ زندگی ہر چیز یعنی جمادات اور نباتات سے نکل کر خود کو کسی بھی شکل میں ڈھال لیتی ہے۔ اسی سے ہوئی ہے بدن کی نمود، کہ شعلے میں پوشیدہ ہے موج دود، یہ بدن اس زندگی نے ہی تو پیدا کیا ہے اور یہ خود ہی مختلف اجسام میں اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے، مگر یہ جسموں میں پوشیدہ رہتی ہے، ایسے جیسے دھوئیں کی لہر شعلے کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ گویا کہ بدن جان کی سواری کا کام کرتا ہے۔ گراں گرچہ ہے صحبت آب و گل، خوشائی اسے محنت آب و گل، حیوانی زندگی کا اظہار اس کے پانی اور مٹی میں گند جانے سے مارز وجود میں آتا ہے، اور شروع میں یہ عمل زندگی کو بہت ناگوار اور گھٹیا لگا، لیکن بعد میں جب آب و گل کا یہ ملاپ اسے کامیاب اور بامراد لگا تو پھر اسے اپنے پھلنے پھولنے اور ترقی پانے کے لیے مٹی میں گندنے کی ناگوار کیفیت بھی اچھی لگنے لگی۔ اس کے بعد زندگی نے خود کو بہت ساری حیوانی صورتوں میں ظاہر کیا، جن میں سے ایک صورت انسان بھی ہے۔ یہ ثابت بھی ہے اور سیار بھی، عناصر کے پھندوں سے بیزار بھی۔ یہ زندگی جمادات میں رکی اور ٹھہری ہوئی نظر آتی ہے اور نباتات و حیوانات میں متحرک ہوتی ہے، لیکن یہ عناصر آگ، پانی، ہوا اور مٹی کے روپ پر حملہ آور ہونے والی بیماریوں، بوسیدگیوں اور موت کے پھندوں سے ناخوش اور خفا بھی ہے۔ یہ وحدت ہے کثرت میں ہر دم اسیر، مگر ہر کہیں بے چگوں بے نظیر۔ حقیقت کے اعتبار سے یہ زندگی ایک ہی ہے، مگر اس نے دنیا کی ہر جگہ میں نمایاں اور ظاہر ہونے کے لیے خود کو کثرت میں تقسیم کر لیا ہے، اور یہ زندگی بے مثال حیثیت میں خوب سے خوب تر بنتے بنتے بے شمار جسموں، صورتوں اور شکلوں میں ظہور پذیر ہو گئی ہے، جس کا نقطہ عروج آدم ہے۔ یہ عالم یہ بت خانہ شش جہات، اسی نے تراشا ہے یہ سومنات، یہ طول و عرض، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، یہ 6 سمتی بت خانہ کائنات، اور یہ عالم ظہور
اسی زندگی کی پیداوار ہے۔ زندگی نے اپنی خود نمائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس سومناتی کائنات کو ایجاد کیا ہے۔ پسند اس کو تکرار کی خو نہیں کہ تو میں نہیں اور میں تو نہیں۔ عناصر کی بیماری، بوسیدگی اور موت کے پیش نظر زندگی کو ایک ہی جسم میں دوبارہ نمودار ہونا پسند نہیں ہے۔ اسی لیے یہ ہر بار سنورنے کے لیے ایک جسم کو چھوڑ جاتی ہے اور نئے جسم میں ظاہر ہوتی ہے، اور اپنے وجود کو تسلسل کے ساتھ برقرار رکھنے کے لیے یہ زندگی میں اور تو میں تقسیم ہو گئی ہے۔ منو تو سے ہے انجمن آفریں مگر عین محفل میں خلوت نشیں۔ یہ زندگی میں اور تو میں تقسیم ہو کر انجمن آرائی کر کے خوشیاں بھی مناتی ہے، اور پھر محفل میں موجود ہوتے ہوئے تنہا بھی ہو جاتی ہے اور اپنی اجنبیت کے احساس کو نمایاں رکھتی ہے۔ چمک اس کی بجلی میں تارے میں ہے، یہ چاندی میں سونے میں پارے میں ہے۔ اسی زندگی کا جلوہ بجلی میں اور ستارے میں بھی ہے، یہی زندگی چاندی میں بھی ہے، سونے میں بھی ہے اور پارے میں بھی ہے۔ اسی کے بیاباں اسی کے ببول، اسی کے ہیں کانٹے اسی کے ہیں پھول۔ یہ زندگی ہی بیابانوں، جنگلوں، صحراؤں، پہاڑوں کی کر کے درختوں، پھلوں کے درختوں، پھولوں کی اور کانٹوں کی مالک ہے، یعنی یہ سب اسی زندگی کے نمائندے ہیں۔ کہیں اس کی طاقت سے کوہسار چور، کہیں اس کے پھندے میں جبریل و حور۔ زندگی ایک بہت بڑی طاقت ہے، اس میں پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنے کی قوت موجود ہے۔ یہ جبریل کو اور حوروں کو اپنے پھندے لگا کر گرفتار کر لیتی ہے، یعنی کہ یہ زندگی فرشتوں اور حوروں میں بھی رواں دواں ہے۔ کہیں جر شاہیں سیماب رنگ، لہو سے چکوروں کے آلودہ چنگ۔ یہ زندگی کہیں پارے کے رنگ جیسا بے قرار شاہین بن کر اپنے شکار پر جھپٹتی ہے، اور کہیں چکوروں کے سرخ رنگ کے پنجوں میں موجود ہوتی ہے، جنہیں وہ دوسرے جانوروں کا شکار کر کے خون آلود کر لیتا ہے۔ یعنی زندگی اپنی ہی ذات میں طاقت کا مقابلہ کرتی اور کراتی ہے، اور اس کا سبق یہ ہے کہ اگر کوئی جسم مضبوط ہو تو وہ خود کو قائم رکھتا ہے، اور کمزوروں کا بچنا دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ کبوتر کہیں آشیانے سے دور، پھڑکتا ہوا جال میں ناصبور۔ اور یہی زندگی کہیں اپنے آشیانے سے دور ایک نازک کبوتر کے روپ میں کسی ظالم شکاری کے جال میں پھنس کر پھڑک رہی ہوتی ہے۔ یعنی جو قوم اپنا اسلاف سے رشتہ کمزور کر کے اپنی اصلیت سے بے خبر ہو جائے تو دوسری اقوام اپنی تہذیب و تمدن کے جال میں اس کو گرفتار کر لیتی ہے۔ یعنی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ عناصر کی ترکیب سے بنا ہوا جسم عام طور سے عارضی اور فانی ہے، اور زندگی کے مقابلے میں جسم کی حیثیت کم تر ہے۔ یعنی زندگی ایک تازہ دم سوار ہے، اور ہمارا یہ جسم زندگی کو اٹھانے والی ایک سواری ہے، جس کے ذمے اپنے سوار کو بحفاظت اگلی منزل تک پہنچانے کا کام کرنا ہے۔ اس کام کو خوش اسلوبی سے سر انجام دینا ہی اس کی اصل ذمہ داری ہے۔ لہٰذا اپنے جسم کی مناسب دیکھ بھال کرنے کے بعد اور اس کی جملہ ضروریات کو پورا کرنے کے بعد ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم نے اس زندگی کو مزید خوبصورت بنا کر، سنوار کر، اس میں اخلاقی، علمی اور سائنسی لحاظ سے ترقی اور اضافہ کر کے اس کو اگلی منزل تک پہنچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں یا نہیں۔ کائنات کے دیگر جمادی، نباتاتی اور حیوانی اجسام میں زندگی کا مقصد انسان کی خدمت کرنا ہے، اور انسان کے جسم میں زندگی ایک تقاضا ہے۔ انسانی جسم میں زندگی کے اس تقاضے کو کائنات میں اور انسانی قلب و ذہن میں انسانی رجحانات اور میلانات کی شکل میں رکھ دیا گیا ہے، جن کی تلاش اس کائنات اور اس جسم دونوں میں کی جا سکتی ہے۔ کائنات میں یہ تلاش آفاقی نشانیاں دیکھ کر کی جا سکتی ہے۔ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ اور انسانی جسم میں یہی تلاش اپنے اندر جھانک کر کی جا سکتی ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ زندگی کا یہ تقاضا کہ علوم و فنون، نظریات و فلسفہ،
سائنس اور ٹیکنالوجی وغیرہ کے میدانوں میں جستجو اور تحقیق کر کے زندگی کی ترقی اور ترویج کریں، ہر فرد و بشر سے ہے۔ جو فرد اور قوم اس تقاضے پر توجہ دے اور اس کو پورا کرے تو یہ زندگی انعام کے طور پر اس فرد یا قوم کو تاریخ کے اوراق میں محفوظ کر لیتی ہے۔ بصورت دیگر یہی زندگی ہمارا انفرادی اور قومی نام و نشان صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیتی ہے، خواہ ہمارا تعلق کسی بھی مذہب، رنگ، نسل، قوم اور علاقے سے ہو۔ 5ویں بند میں زندگی اور وقت کے بارے میں مزید انکشافات کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نظم ساقی نامہ کے 5ویں بند میں بھی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے ساقی کی زبانی زندگی کے رازوں پر پڑے ہوئے گہرے پردوں کو مزید اٹھایا ہے اور چند عملی نکات کی طرف نشاندہی بھی کی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ان پردوں کے اٹھنے سے اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کر کے اپنی شخصیت و کردار کی بہتر انداز میں تعمیر کر کے اپنی کامیابی اور ترقی کی راہیں ہموار کر سکتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔ فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات، ٹھہرتا نہیں کاروان وجود کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود، سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی فقط ذوق پرواز ہے زندگی، بہت اس نے دیکھے ہیں پست و بلند سفر اس کو منزل سے بڑھ کر پسند، سفر زندگی کے لیے برگساز، سفر ہے حقیقت حضر ہے مجاز، الجھ کر سلجھنے میں لذت اسے، تڑپنے پھڑکنے میں راحت اسے، ہوا جب اسے سامنا موت کا، بڑا تھا کٹھن تھامنا موت کا، اتر کر جہان مکافات میں رہی زندگی موت کی گھات میں، مذاق دوئی سے بنی زوج زوج، اٹھی دشت و کوہسار سے فوج در فوج، گل اس شاخ سے ٹوٹتے بھی رہے اسی شاخ سے پھوٹتے بھی رہے، سمجھتے ہیں ناداں اسے بے ثبات، ابھرتا ہے مٹ مٹ کے نقش حیات، بڑی تیز جولاں بڑی زود رس، ازل سے ابد تک رمے یک نفس، زمانہ کے زنجیر ایام ہے، دموں کے الٹ پھیر کا نام ہے، فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات، اس آفاق و انفس میں جو سکون اور ٹھہراؤ دکھائی دیتا ہے سب نظر کا دھوکہ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ محو سفر ہے۔ بعض حالتوں میں یہ ذرات پر مشتمل اجسام نمایاں طور پر حرکت میں نظر آتے ہیں اور کہیں یہ رکے اور ٹھہرے ہوئے لگتے ہیں۔ کائناتی اجسام سورج، چاند، ستاروں وغیرہ کے ٹھہراؤ کے اس انداز سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ ٹھہرتا نہیں کاروان وجود کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود، وجود کا یہ کائناتی قافلہ کبھی بھی نہیں رکتا، ہر ایک شے اپنے مدار میں گردش کر رہی ہے، وجود کی آن بان، سج دھج، شان و شوکت اور ٹھاٹھ باٹھ یہ ہے کہ یہ اپنے سفر کے ذریعے ہی خود کو تازہ اور ریفریش کرتا ہے اور اپنی مسلسل حرکت سے اپنا باسی پن ختم کر دیتا ہے، سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی فقط ذوق پرواز ہے زندگی، تو سمجھتا ہے کہ زندگی ایک راز ہے، جان لو کہ زندگی نام ہے صرف اور صرف اونچی سے اونچی اڑان بھرنے کے شوق اور جذبے کا، جو افراد اور قومیں اونچی اڑان بھرنے کا ذوق رکھتی ہیں وہی دنیا میں سر بلند ہوتے ہیں، اور بازو اور پر موجود ہونے کے باوجود جنہیں اونچا اڑنے کا شوق نہیں ہوتا وہ تھک ہار کر گر جاتے ہیں اور دوسروں کا شکار بن جاتے ہیں۔ بہت اس نے دیکھے ہیں پست و بلند سفر اس کو منزل سے بڑھ کر پسند، چونکہ زندگی اور وقت کی تخلیق ایک ساتھ ہوئی ہے اس لیے زندگی نے افراد و اقوام کے بہت نشیب و فراز دیکھے ہیں، مگر نہ تو یہ رکتی ہے اور نہ ہی رکنے والوں کا ساتھ دیتی ہے، اسے تو بس
तरक्कियों के सफ़र में रहना ही पसंद है। कोई मंजिल इसके लिए आखिरी मंजिल नहीं होती। ये हर मंजिल को अपनी अगली तरक्की का संग मील समझती है और इसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। कोई मंजिल इसके लिए रुकावट नहीं बन सकती, इसीलिए ये चलने वालों के साथ चलती रहती है और रुकने वालों को पीछे छोड़ जाती है। जो लोग भी ज़िंदगी के इस रवैये को अपना लेते हैं वही कामयाब करार पाते हैं। सफ़र ज़िंदगी के लिए बरगोसाज, सफ़र है हकीकत, हज़र है मजाज। मसाफरत, सियाहत और नस्बुल ऐन की तलब का मुसलसल शौक़ ही वो मिज़राब है कि जिससे ज़िंदगी के साज़ में खुशी और अमन के नग़मे बिखरते हैं। जबकि पड़ाव और ठहराव तर्क तलब है, जो महज एक धोखा है और मौत है। जो फ़र्द या कौम अपनी इस्लाह और बेहतरी का सफ़र रोकते वो ज़िंदा लाश है। जो दूसरों के रहमो करम पर पड़ा रहे उसकी कोई हैसियत नहीं। उलझ कर सुलझने में लज्जत इसे, तड़पने फड़कने में राहत इसे। ज़िंदगी को मुश्किलात पसंद हैं, ये उलझने के बाद सुलझने से खुश होती है। यानी बाहिम्मत अफराद व अक़वाम का मुश्किलात में आजमाइश का मुकाबला करके जीत जाना ज़िंदगी को अच्छा लगता है। और ये ऐसे कामयाब लोगों को ही दुनिया में क़यादत की बागदौड़ सौंपती है जो बड़ी ख्वाहिश, ऊंची तमन्ना और आला नस्बुल ऐन रखते हैं। हुआ जब इसे सामना मौत का, बड़ा था कठिन था मना मौत का। ज़िंदगी ख़ुद को कभी भी मौत के हवाले नहीं करती, और जब किसी ज़िंदा जिस्म में ज़िंदगी के ख़ात्मे के लिए मर्ग आए तो ये हयात मौत का मुकाबला करती है। मौत उस वक्त बड़ी मुश्किल में होती है जब उसे ज़िंदगी से वास्ता पड़ता है। जब वो किसी जिस्म की जान लेने के लिए आती है तो ख़ुद को बहुत मुश्किल से थाम कर रखती है। उतर कर जहाने मकाफ़ात में, रही ज़िंदगी मौत की घात में। मौत बज़ाहिर तो जिस्म को मार कर चली जाती है, मगर अजल के बाद ज़िंदगी इंतकाम लेने के लिए उस जिस्म से निकल कर मौत का पीछा शुरू कर देती है, और बिल आखिर ये मौत को शिकार करके एक नई सूरत में किसी नए जिस्म में ज़ाहिर हो जाती है। यानी मौत ज़िंदगी को इतना शिकार नहीं कर पाती जितना ज़िंदगी मौत को शिकार करती है। मज़ाक़े दुई से बनी ज़ौज ज़ौज, उठी दश्तो कोहसार से फ़ौज दर फ़ौज। मौत जिस कदर जिस्मों को मारती है, ज़िंदगी उससे कई गुना ज़्यादा नए जिस्म तलाश कर लेती है। इसीलिए ज़िंदगी को जोड़ा जोड़ा बन कर रहना पसंद है, और ये अपने जोड़ों के ज़रिए हुजूमों की सूरत में जंगलात, सहराओं, दरियाओं, समंदरों, पहाड़ों, खेतों, खलियानों, शहरों और देहातों से उठ उठ कर निकलती है। इस तरह मौत के ताबड़तोड़ हमलों के बावजूद ज़िंदगी के अजसाम की फ़ौज में कमी की बजाय इजाफ़ा ही होता चला जाता है। गुल इस शाख से टूटते भी रहे, इसी शाख से फूटते भी रहे। ये वो सदाबहार पौधा है जो कभी मुरझाता नहीं, जिसकी शाखों से पुराने फूल टूट कर गिर जाते हैं और नित नए फूल खिलते भी रहते हैं, और वक्त के साथ साथ इसकी जड़ें मज़ीद फलती और फूलती हैं, जिससे इसकी शाखों पर फूलों और फलों में कमी की बजाय इजाफ़ा ही होता चला जाता है। समझते हैं नादां इसे बेसबात, उभरता है मिट मिट के नक्शे हयात। बेवकूफ़ समझते हैं कि ये ज़िंदगी फ़ना हो जाने वाली है। ऐसा नहीं है, बल्कि फ़ानी ये अनासर का बना हुआ जिस्म होता है, और इस ज़िंदगी के नकूश किसी नए जिस्म में बेहतर अंदाज में उभरने के लिए पुराने जिस्मों से मिटते रहते हैं। बड़ी तेज़ जोला बड़ी जूद रस, अज़ल से अबद तक रमे यक नफस। ज़िंदगी बहुत तेज़ रफ्तार है और सूरत के साथ अपने हदफ तक जा पहुंचती है। इसकी एक छलांग अज़ल ता अबद है, यानी वक्त भी ज़िंदगी की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि ये ज़िंदगी रोज़े अव्वल से रोज़े अबद तक का सफ़र एक जस्त में तय करने की सलाहियत रखती है। और जिस्म जो वक्त की कैद में होता है, ज़िंदगी वक्त की इस कैद से भी आज़ाद है। ज़माना के ज़ंजीर अय्याम है,
دموں کے الٹ پھیر کا نام ہے۔ کائناتی اعتبار سے انسان سے متعلق دو زمانے ہیں۔ ایک زمانہ یعنی وقت، سلسلہ روز و شب، دن اور رات کی ایک کڑی کا نام ہے جو ازل سے ابد تک پھیلی ہوئی ہے، جسے ایبسولوٹ ٹائم کہا جاتا ہے۔ اور زمانے کے اس بڑے سمندر میں دوسرا زمانہ تمہارا چھوٹا سا وقت ہے، جس کی مثال ایک بلبلے جیسی ہے۔ تمہاری اس جسمانی یا دنیاوی زندگی کا زمانہ پہلی اور آخری سانس کے درمیانی وقت کا نام ہے، جسے کارآمد بنانا ہی تمہارا اصل امتحان ہے۔ کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ تمہیں یہ تھوڑا سا زمانہ زندگی کی بھرپور ذہنی صلاحیت اور بہترین جسمانی طاقت کے ساتھ دیا گیا ہے، اور اسی وقت میں تم نے اپنی تمام تر دماغی اور وجودی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے جوہر آزمانے اور ثابت کرنے ہیں، اور دنیا میں اپنا نام پیدا کرنا ہے۔ یہ کام کرنے کے لیے اپنی جان کو دماغ پر غالب رکھو اور اپنے دماغ کو اپنے جسم پر حاوی رکھو۔ اگر تم نے یہ دو کام کر لیے تو یہی زندگی اونچی اڑان بھر کر تمہارا نام اور کام روشن کر دے گی، اور اگر تم نے اپنی زندگی کو اپنے دماغ کے اور اپنے دماغ کو اپنے جسم کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تو مٹی میں مل جانا تمہارا مقدر ہوگا۔ اگلے بند میں خودی اور فلسفہ خودی کے موضوع پر تفصیلی بات کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ساقی نامہ نظم کے پہلے 3 بند ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی دعاؤں اور مناجات سے بھرپور ہیں، جبکہ چوتھے اور 5ویں بند میں ساقی نے زندگی کی عمومی حقیقت، انسانی زندگی اور وقت کے بارے میں کیے گئے سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ چھٹے بند میں ساقی نے خودی کی حقیقت اور انسانی زندگی میں خودی کا کردار بیان کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، یہ موج نفس کیا ہے؟ تلوار ہے۔ خودی کیا ہے؟ تلوار کی دھار ہے۔ خودی کیا ہے؟ راز درون حیات۔ خودی کیا ہے؟ بیداری کائنات۔ خودی جلوہ بد مست و خلوت پسند، سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند۔ اندھیرے اجالے میں ہے تابناک، منو تو میں پیدا منو تو سے پاک۔ ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے۔ زمانے کے دریا میں بہتی ہوئی، ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی۔ تجسس کی راہیں بدلتی ہوئی، دمادم نگاہیں بدلتی ہوئی۔ سبک اس کے ہاتھوں میں سنگ گراں، پہاڑ اس کی ضربوں سے ریگے رواں۔ سفر اس کا آغاز و انجام ہے، یہی اس کی تقویم کا راز ہے۔ کرن چاند میں ہے شرر سنگ میں، یہ بے رنگ ہے ڈوب کر رنگ میں۔ اسے واسطہ کیا کم و بیش سے، نشیب و فراز و پس و پیش سے۔ ازل سے ہے یہ کشمکش میں اسیر، ہوئی خاک آدم میں صورت پذیر۔ خودی کا نشے من تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے۔ یہ موج نفس کیا ہے؟ تلوار ہے۔ خودی کیا ہے؟ تلوار کی دھار ہے۔ انسانی زندگی ایک تلوار ہے جو علامت ہے طاقت، توانائی اور غلبے کی، جبکہ خودی سے زندگی کی کند تلوار کی دھار تیز کی جا سکتی ہے۔ یعنی اگر زندگی کی طاقت اور توانائی کو بھرپور اور مؤثر انداز سے بروئے کار لانا چاہو تو اپنی خودی کی تیزی سے اپنی زندگی میں انقلاب لا سکتے ہو۔ خودی کیا ہے؟ راز درون حیات۔ خودی کیا ہے؟ بیداری کائنات۔ زندگی کے بھید جاننے کے بعد یہ بھی سمجھ لو کہ خودی کی حقیقت کیا ہے۔ خودی وہ راز ہے جو زندگی کے اندر کے بھیدوں میں پوشیدہ ہے۔ جس پر بھی خودی کا راز کھل جائے، اس کے سامنے پوری کائنات کی حقیقت روشن ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنی ذات کو بھی پہچان لیتا ہے، اور جو اپنے نفس کو پہچان لے وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ لہذا خودی کی باتیں توجہ سے سنو تاکہ تم اپنے اور اپنے رب کے عارف بن جاؤ۔
خودی جلوہ بدمست و خلوت پسند، سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند۔ جو بھی اپنی خودی کو پالے تو یہ اس کے اخلاق و کردار میں اپنا ظہور کر کے اس کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتی ہے، اور جو اس کی طرف توجہ نہ کرے تو یہ خوددار ہو کر گوشہ نشین ہو جاتی ہے، اور اس کو یہ اپنے ہونے یا نہ ہونے کے احساس سے محروم کر دیتی ہے۔ یعنی اگر خودی بیدار ہو جائے تو پھیل کر ایک بہت بڑے سمندر کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص اپنی خودی سے بیگانہ ہو جائے تو یہ بحر بے کراں سمٹ کر ایک بوند میں تبدیل ہو کر معدوم کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ اندھیرے اجالے میں ہے تابناک، منو تو میں پیدا منو تو سے پاک۔ خودی کسی بیرونی اندھیرے اور اجالے کی محتاج نہیں ہوتی، بلکہ اس کی اپنی روشنی اور چمک دن رات کے آٹھوں پہر موجود رہتی ہے۔ یعنی اگر جو بھی خودی کی روشنی حاصل کرنا چاہے، اس کے لیے خودی کی تابناکی ہر وقت دستیاب ہے، اور اگر کوئی اپنی خودی کو قابل اعتبار نہ سمجھے تو اس سے یہ خود کو بری اور الگ کر لیتی ہے۔ ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے۔ یہ خودی یا روح ازل سے پہلے اور ابد کے بعد کی شے ہے، جو کہ وقت اور زمانے کی حدود و قیود کی پابندیوں سے بالکل آزاد ہے۔ یعنی خودی پر زمانی اور مکانی پابندیوں کا اطلاق نہیں ہوتا۔ زمانے کے دریا میں بہتی ہوئی، ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی۔ جب یہ زمان و مکان سے آزاد تھی تو اس کو اپنے اظہار کے لیے جسم اور وقت کی ضرورت پیش آئی، لہٰذا یہ اپنے پہچانے جانے کی خواہش کی تکمیل کی خاطر کسی جسم کی تلاش میں زمان و مکان کے بہتے ہوئے اتھاہ دریا میں کود گئی، اور اس نے ایک عرصہ دراز تک کاروان وجود کے اس تند و تیز دریا کی بے رحم موجوں کے تھپیڑے کھائے ہیں۔ تجسس کی راہیں بدلتی ہوئی، دمادم نگاہیں بدلتی ہوئی، چونکہ خودی کو اپنے اظہار کے لیے ایک جسم درکار تھا جس میں وہ سما کر اپنا جلوہ دکھانا چاہتی تھی، اسی لیے وہ جستجو کی راہیں بدل بدل کر اپنی متلاشی آنکھیں کھول کر آس پاس ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے زمان و مکان کے دریا میں رواں دواں رہی، تاکہ اس کو کسی مناسب وقت پر کوئی موزوں جسم مل جائے جس میں وہ سما سکے اور اپنی شناخت کروا سکے۔ سبک اس کے ہاتھوں میں سنگے گراں، پہاڑ اس کی ضربوں سے ریگے رواں۔ یہ خودی بے پناہ طاقت کی حامل ہے، اس کی قوت زندگی سے بھی کئی گنا بڑھ کر ہے، اور بڑے سے بڑا پتھر اس کے ہاتھوں میں بے وزن ہو جاتا ہے، اور یہ اونچے اونچے پہاڑوں کو پیس کر چلتی ہوئی باریک ریت کے صحراؤں میں تبدیل کرنے کی قدرت رکھتی ہے۔ سفر اس کا آغاز و انجام ہے، یہی اس کی تقویم کا راز ہے۔ چونکہ یہ ازل سے پہلے اور ابد کے بعد سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے اس کا اول و آخر وہ سفر ہے جو زمان و مکان کی قیود و حیود سے باہر ہے۔ اس کے قوام اور خمیر کا راز اس کی ہمیشگی اور پائیداری ہے، یعنی اس کے سفر کا آغاز کائنات کی تخلیق سے بہت پہلے ہوا تھا، اور اس کا سفر کائنات کے ختم ہونے کے بعد بھی جاری رہے گا۔ کرن چاند میں ہے شرر سنگ میں، یہ بے رنگ ہے ڈوب کر رنگ میں۔ جیسے چاند میں کرن موجود ہے مگر چاند نظر آتا ہے، کرن نظر نہیں آتی، اور پتھر میں چنگاری موجود ہوتی ہے لیکن نظر پتھر ہی آتا ہے، چنگاری نظر نہیں آتی، ایسے ہی خودی ہر رنگ کو اختیار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، مگر یہ خود پر کسی کا رنگ نہیں چڑھنے دیتی۔ لہٰذا ایک شخص جس کی خودی کمال کو پہنچ جائے اور دوسرا شخص جو اپنی خودی سے واقف بھی نہ ہو، دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں مگر اپنے اخلاق اور کردار کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں۔ اسے واسطہ کیا کم و بیش سے، نشیب و فراز و پس و پیش سے۔ خودی نہ تو کسی کو خاطر میں لاتی ہے اور نہ ہی یہ کسی فائدے سے اپنا سروکار رکھتی ہے۔ یہ تو وہ شے ہے جو ہر طرح کے نشیب و فراز سے یوں گزر جاتی ہے جیسے کوئی مسئلہ ہی نہ ہو۔ یعنی یہ خودی انسان کو ہر رنج و الم
اور خوف سے آزاد کر دیتی ہے، اور خودی کے زیر اثر انسان خوشیوں پر اترانا اور نعمتوں پر غرور کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ ازل سے ہے یہ کشمکش میں اسیر، ہوئی خاک آدم میں صورت پذیر۔ جس روز اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی، اسی دن سے خودی اپنے لیے جسم کی تلاش میں سرگرم عمل ہو گئی، اور ہر مناسب جاندار کو اس نے اپنے لیے جانچا، مگر اسے کوئی بھی جسم اپنے لیے پسند نہ آیا۔ عرصہ دراز ادھر ادھر جستجو اور کھوج کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آدم کی تخلیق کا ارادہ ظاہر فرمایا تو خودی کو بھی اپنا مسکن مل گیا۔ خودی نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے آدم کی جان میں داخل کر دو، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کی جسمانی تخلیق مکمل کرنے کے بعد اس میں خودی یا روح پھونک دی، اور تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور چھوٹے بڑے تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ یوں بالآخر خودی کی صدیوں کی جستجو ختم ہوئی، اور اس کو خاکی آدم کے جسم کی صورت میں ایک گھر مل گیا۔ خودی کی بدولت آدم کو اشرف المخلوقات ہونے کا رتبہ ملا، اور خودی ہی کی بنیاد پر اس کو زمین پر اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ کا منصب عطا کیا۔ خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے۔ اگر آپ سوچو کہ ہماری خودی ہمارے جسم میں کہاں موجود ہے، تو جان لو کہ خودی شعور کے ساتھ اپنا ایک مستقل وجود رکھتی ہے، اور اس کا مسکن تمہارا دل ہے۔ اپنی تمام تر صلاحیتوں، طاقتوں اور بلندیوں کے ساتھ تمہارے قلب میں اس کے سمانے کی مثال ایسی ہے جیسے کھلی فضا میں اوپر دیکھنے سے پورے کا پورا آسمان آنکھ کی پتلی کے چھوٹے سے تل میں سما جاتا ہے۔ یہاں چھٹے بند کا اختتام ہوتا ہے۔ آخری بند میں خودی کی نگہبانی کے اصول بتائے گئے ہیں، اور مسلمانوں کی پستی کے اسباب اور حل تجویز کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ساقی نامہ بند نمبر 7۔ خودی کے نگہباں کو ہے زہر ناب، وہ نا جس سے جاتی رہے اس کی آب، وہی نا ہے اس کے لیے ارجمند، رہے جس سے دنیا میں گردن بلند۔ فروفال محمود سے درگزر، خودی کو نگاہ رکھ ایازی نہ کر، وہی سجدہ ہے لائق اہتمام، کہ ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پر حرام۔ یہ عالم یہ ہنگامائے رنگ و صوت، یہ عالم کہ ہے زیر فرمان موت، یہ عالم یہ بت خانائے چشم و گوش، جہاں زندگی ہے فقط خورد و نوش۔ خودی کی ہے یہ منزل اولیں، مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں، تیری آگ اس خاک داں سے نہیں، جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں۔ بڑھے جا یہ کوہ گراں توڑ کر، طلسم زمان و مکان توڑ کر، خودی شیر مولا جہاں اس کا سید، زمیں اس کی سید آسماں اس کا سید، جہاں اور بھی ہیں ابھی بے نمود، کہ خالی نہیں ہے ضمیر وجود۔ ہر ایک منتظر تیری یلغار کا، تیری شوخی فکر و کردار کا، یہ ہے مقصد گردش روزگار، تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار۔ تو ہے فاتح عالم خوب و زشت، تجھے کیا بتاؤں تیری سرنوشت۔ حقیقت پہ ہے جامع حرف تنگ، حقیقت ہے آئینہ گفتار زنگ، اگر یکسر موے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم۔ خودی کے نگہباں کو ہے زہر ناب، وہ نا جس سے جاتی رہے اس کی آب۔ اے میرے وہ بندو جو اپنی خودی کے خزانے کو پہچان لیں، تمہیں اس خودی کی نگہبانی کے لیے کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں۔ خودی کے پاسبان کے لیے وہ رزق زہر قاتل ہے جس سے زندگی کی تلوار پر چڑھی ہوئی خودی کی آب یا دھار کند ہو جائے، اور انسان کی زندگی اپنے مقصد سے نا آشنا ہو جائے۔ وہی نا ہے اس کے لیے ارجمند، رہے جس سے دنیا میں گردن بلند۔ اگر خودی کی نگہبانی چاہتے ہو تو یہ گر ذہن نشین کر لو کہ چاہے امیری ہو یا غریبی، خودی کا باوقار اور عالی مرتبہ ہونا صرف اور صرف انسانی آزادی سے ہی منسوب ہے۔ معاشرتی، معاشی اور سیاسی میدانوں میں دوسروں کے در پر بھکاری بننے سے انسان یا قوم سر بلند نہیں ہوتے۔ جو اقوام
اپنی تہذیب و تمدن، بود و باش، معیشت و معاشرت اور حکومت و سیاست کے معاملات میں دوسروں کے محتاج نہیں ہوتے، صرف وہی عزت سے جی سکتے ہیں۔ فروفال محمود سے درگزر، خودی کو نگاہ رکھ عیازی نہ کر۔ اے میرے بندے، تو محمود غزنوی جیسی شان و شوکت والے بادشاہوں، لیڈروں اور بڑے بڑے مالداروں سے متاثر نہ ہو، اور ایاز کی طرح غلامیوں کے منحوس چکر سے خود کو بچا کے رکھ، کیونکہ غلامی انسان کے کردار کو دیمک کی طرح چاٹ لیتی ہے، اور دنیا میں کھوکھلی شخصیت کسی کام کی نہیں۔ وہی سجدہ ہے لائق اہتمام، کہ ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پر حرام۔ جب تمہارا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ گیا ہے تو تمہیں جو بھی مانگنا ہے صرف اس سے ہی مانگو، لہٰذا اپنے لیے علم، جستجو، تحقیق اور ترقی صرف اللہ سے طلب کرو۔ دنیا کے لیے دوسروں کے در پر جھکنا تمہیں روا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کے حضور بس ایک ہی سجدہ تمہارے لیے قابل اہتمام ہے، جو تمہیں غیر اللہ کے سامنے جھکنے اور غلامی سے بیگانہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ سارے علوم بھی ودیت کر رکھے ہیں جو غیروں کے پاس ہیں، تم تو خود اپنے آپ سے غافل ہو۔ یہ عالم، یہ ہنگامہ رنگ و صوت، یہ عالم کہ ہے زیر فرمان موت۔ اے بندے، یہ بھی خیال کرنا کہ یہ دنیا جس میں آوازوں اور رنگوں کا ہنگامہ بپا ہے، یہ سب آزمائش ہے، اور اس کی موت کا فرمان جاری ہو چکا ہے، اور تمہیں امتحان سے گزر کر میرے پاس آنا ہے۔ میں نے تمہارے لیے عالی شان ابدی جنت تیار کر رکھی ہے۔ یہ عالم، یہ بت خانہ چشم و گوش، جہاں زندگی ہے فقط خورد و نوش۔ یہ محسوسات کی مادی دنیا ایک بت خانہ ہے جس میں خودی سے محروم انسانوں کی آنکھیں اور کان کھانے پینے کو ہی کل زندگی سمجھ بیٹھتے ہیں، اور اپنی ساری توانائیاں اسی کی تلاش میں ضائع کر دیتے ہیں، اور میری محبت کی قدر نہیں کرتے۔ خودی کی ہے یہ منزل اولیں، مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں۔ تمہارے وجود کو خودی کی منزل کا پہلا ٹھکانہ بنایا گیا ہے۔ تمہاری خودی تمہیں ایک بہت بڑا سفر طے کرانے کی صلاحیت سے آراستہ ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے جسم و جان کو خودی کے سپرد کر دو تاکہ یہ تمہیں تمہارے رب سے ملا دے۔ ایسا تب ممکن ہوگا جب تم یقین کر لو گے کہ یہ دنیا تمہارا گھر نہیں ہے، تم ایک مسافر ہو، یہ تمہارے لیے ایک عارضی سرائے ہے جو مستقل قیام کے لیے نہیں بنائی گئی۔ تیری آگ اس خاکداں سے نہیں، جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں۔ تمہارے جسم کے 4 عناصر میں سے آگ ایک ایسا عنصر ہے جس کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے جس میں تم آباد ہو۔ یہ آگ وہ خود ہی ہے جو تمہیں اس دنیا میں ہر آزمائش میں سرخرو ہونے کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے، اور تم اس جہان میں رہنے کے لیے بنائے ہی نہیں گئے۔ یہ چند روزہ امتحان پاس کر لو، میرے بندے بن کر میری جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ جو کچھ تم سوچو گے تمہیں دیا جائے گا، اور اس سے آگے بڑھ کر بہت کچھ میں تمہیں ایسے انعامات دوں گا جن کو تم تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ بڑھے جا یہ کوہ گراں توڑ کر، طلسم زمان و مکان توڑ کر۔ یہ زمان و مکان کا جادو آزمائش کے لیے ہے جسے تم نے اپنے اوپر نہیں چلنے دینا۔ یہ بہت بڑا پہاڑ ہے جو تمہارے راستے میں ہم نے خود رکھا ہے، اور تم اسے توڑ کر آگے بڑھ جاؤ، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ میں نے تمہیں 2 شاندار ہتھیار عطا فرمائے ہیں، ایک زندگی کی طاقت سے بھرپور جسم جس میں عقل و عمل کی تمام صلاحیتیں ودیت کر دی گئی ہیں، اور دوسرے میں نے تمہیں اپنی روح عطا کی ہے جس میں بڑے سے بڑے پہاڑوں کو توڑنے کی طاقت موجود ہے۔ میری دی ہوئی ان نعمتوں کی نہایت بے قدری ہوگی اگر تم اس مادی دنیا کے طلسم کا شکار ہو گئے۔ خودی شیر مولا جہاں اس کا صید، زمیں اس کی صید آسماں اس کا صید۔ خودی مولا کا وہ شیر ہے جس کا کام ہی اس جہان، زمین اور آسمان کو شکار کرنا ہے۔ اس شیر کے بلبوتے پر
تم کائنات کی ہر شے کو فتح کر سکتے ہو۔ بڑی ہی ناانصافی ہوگی اگر تم نے مولا کے اس شعر کو زمان و مکان کی تسخیر کے لیے استعمال نہ کیا اور اسے اپنی دنیا پرستی کے پنجرے میں قید کر کے بھوکا مار دیا۔ جہاں اور بھی ہیں ابھی بے نمود کہ خالی نہیں ہے ضمیر وجود۔ خودی کے شعر مولا کو اگر تم صحیح سمت پر شکار کے لیے لگا دو گے تو تم دیکھو گے کہ اس دنیا میں بہت سے میدان عمل ایسے ہیں جو اب تک کسی کے سامنے ظاہر ہی نہیں ہوئے، جن تک نہ کسی کی رسائی ہوئی ہے اور نہ ہی کسی نے انہیں دریافت کیا ہے، اور وجود کا وسیع و عریض ضمیر جستجو اور تحقیق کے ممکنات اور امکانات سے بھرا ہوا ہے۔ ہر ایک منتظر تیری یلغار کا، تیری شوخی یہ فکر و کردار کا۔ تم یہ سوچتے تھے کہ تمہاری ترقی کے راستے اور میدان باقی ہی نہیں رہے۔ زندگی کی حقیقت جو اندھیروں میں تھی وہ اب تم پر روشن ہو گئی ہے۔ اب جاؤ اور کائنات کی روانی دوانی اور اپنی خودی کے ذریعے سمجھ لو آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق، دن اور رات کا فرق، سمندر میں پڑے خزانے، آسمان سے مینہ کا برسنا جس سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، جانوروں کا زمین میں پھیل جانا، ہواؤں کا چلنا اور بادلوں کا آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہونا، اور میری بے حد نشانیاں تمہاری جستجو اور تحقیق کے لیے موجود ہیں، اور وجود کا یہ وسیع و عریض ضمیر ممکنات و امکانات سے نہ صرف بھرا ہوا ہے بلکہ اگر تم اپنے فکر میں آزادی اور کشادگی یعنی بڑی سوچ کی شوخی اور کردار میں محنت اور مستقل مزاجی کی پختگی پیدا کر لو تو تمام عالم تمہارے حملے اور قبضے کے منتظر ہیں اور تمہیں خوش آمدید کہنے کے لیے بےتاب ہیں۔ یہ ہے مقصد گردش روزگار، تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار۔ اے مسلمانوں، جو بدبختی اور برا وقت تم پر آیا ہے اس کا مقصد بھی تمہاری روح اور خودی کو جگانا ہے۔ جب انسان غم کے حادثات سے دوچار ہو جائے پھر ہی اس کی فطرت کمال حاصل کر پاتی ہے۔ جب دکھوں اور ناکامیوں سے چور انسان نئے عزم، حوصلے اور ہمت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی شخصیت پہلے سے زیادہ دل آویز، ہمہ گیر اور ہمہ جہت بن کر نکھر کر سامنے آتی ہے۔ اس طرح وقتی ناکامی، ذلت اور رسوائی انسان کے دل کو اس کی خودی سے جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ اس رسوائی اور ذلت کا مطلب ہرگز میری ناراضی نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد تمہاری تم سے اوجھل ہو جانے والی خودی کو دوبارہ تم پر ظاہر کرنا ہے تاکہ تم دوبارہ اپنی شان و شوکت اور سطوت پانے کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو ہے فاتح عالم خوب و زشت، تجھے کیا بتاؤں تیری سرنوشت۔ تمہیں میں کیا بتاؤں تمہاری تاریخ۔ جب تم نے زندگی اور موت کی حقیقت کو جانا، اس کائنات کے رب کو پہچانا، اپنی خودی سے آشنائی کی تو اپنی ذات سے بالا تر ہو کر اپنے رب کی کبریائی کا کام سنبھالا تو تم دنیا فتح کرنے والے لوگ بن گئے۔ تم نے اہل دنیا کو بادشاہوں کے مظالم سے نجات دلا دی۔ تم نے جو علم دنیا میں پھیلایا تو تم زمانے کے استاد بن گئے۔ تم نے مسلم اسپین کی یونیورسٹیوں میں اقوام یورپ کو اپنا شاگرد بنا کر جرمنی، اٹلی، فرانس، یورپ، روم اور افریقہ میں علم و ہنر کے دریا بہا کر پوری دنیا کو فکر و عمل کے نور سے روشن کر دیا۔ پھر جب تم نے اپنی روش بدلی اور دنیا پرستی اپنا لی تو اسی علم کے بلبوتے پر آج یورپی اقوام پوری دنیا پر حاوی ہو گئی ہیں اور تم بھی غلام بنا لیے گئے ہو اور اب تک ذہنی، معاشی اور سائنسی غلامی کا شکار ہو۔ حقیقت پہ ہے جامائے حرف تنگ، حقیقت ہے آئینہ گفتار زنگ۔ اے مسلمانوں، تمہاری اصل حقیقت بیان کرنے کے لیے الفاظ کم پڑ گئے ہیں۔ تمہاری دنیا پر 1200 سال کی برتری اور حکومت کی وسیع تر حقیقت تو روز روشن کی طرح دنیا پر آیا ہے۔ اتنی بڑی حقیقت کو گفتگو میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یک سر موے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم۔ ساقی کا جواب سن کر بندہ مسلم پکار اٹھتا ہے کہ بس اے رب،
میرے سینے میں خودی کی شمع روشن ہو گئی ہے اور میں اپنی حقیقت جان گیا ہوں۔ اب اگر اس سے زیادہ کچھ کہا تو میرا سینہ اپنی خودی کے سوز سے جل جائے گا۔ اے اللہ، میں بیدار ہو گیا ہوں، میں نے تجھے اور اپنی خودی کو پہچان لیا ہے، میں نے اپنی زندگی کا مقصد پا لیا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی کے ہر شعبے میں سخت محنت کے بلبوتے پر بلند مقام حاصل کروں گا اور ترقی کا سفر جاری رکھوں گا۔ سائنس و ٹیکنالوجی اور علم و ہنر کے میدانوں میں محنت شاقہ کر کے دنیا میں عروج حاصل کروں گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔